ذی الحجہ کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن یہ نہایت ہی عظمتوں والے ہیں، یہ بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے، اس 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے بنائے۔ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، اور اس مہینے کے پہلے 10 دن یہ بڑے ہی عظیم ہیں انسان کے لیے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ کائنات کا نظام تبدیل ہوتے رہنا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ہر قسم کے موسم بنائے ہیں۔ تاجروں کے لیے بھی موسم بنائے گئے، کسانوں کے لیے بھی موسم بنائے گئے کہ جب وہ موسم آتے ہیں تو ان کی تجارت کو فروغ مل جایا کرتا ہے۔ کسانوں کے لیے بھی موسم بنائے، سردیوں کی فصل اگائی جاتی ہے، گرمیوں کی فصل اگائی جاتی ہے، سردیوں کے پھل اگائے جاتے ہیں، گرمیوں کے پھل اگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے موسم بنائے تاکہ ہر قسم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد کو اس کے کاروبار کے اندر فروغ حاصل ہو سکے، زیادتی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے بھی اللہ نے موسم بنائے ہیں کہ جس موسم کے اندر وہ اپنے ایمان کو اور زیادہ فروغ دے سکتا ہے۔ ایک مومن کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ذی الحجہ کا یہ پہلے 10 دن یہ بڑے ہی عظیم دن ہیں کہ ان مہینوں کے اندر انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے بڑے ہی عظیم دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ لگتے ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں ان 10 دنوں کے اندر جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ کو وہ نیک عمل بہت زیادہ پسندیدہ لگتا ہے، ان سے اللہ محبت کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو وہ اعمال؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا کوئی بھی نیکی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے جہاد کرے، اپنا مال بھی لٹا دے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، واپس نہ لوٹے بلکہ شہید ہو جائے، تب وہ جہاد اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو انسان عشرہ ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کو وہ نیک اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فجر 30واں سپارہ، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ جو مفسرین اکرام فرماتے ہیں ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں کہ ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور ان کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد
یہ 5 ارکان پر ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اللہ کے اوپر ایمان لانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک منہن واحدۃ فہو باللہ کافر، کہ جو ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر بن جاتا ہے تو وہ انکاری بن جاتا ہے اللہ کا، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اور اگر انسان غور و فکر کرے تو عشرہ ذی الحجہ کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر انسان کے لیے اللہ نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے جو صرف اور صرف انہی 10 دنوں میں ہو سکتی ہے اور کسی دن میں نہیں. انسان نماز ادا کرتا ہے، سارا سال نماز ادا کر سکتا ہے. روزے رکھتا ہے، سارا سال انسان روزے رکھ سکتا ہے نفلی. زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، سارا سال انسان روزے رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. لیکن حج کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہو سکتا ہے اور کسی دن میں نہیں. لہٰذا یہ عظیم ترین دن ہے. یہ دن اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. جو بھی انسان ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کو وہ کام بہت زیادہ پسندیدہ لگتا ہے. اور انہی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن بھی موجود ہے جسے 9ویں ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا روزہ یہ بڑی ہی عظمتوں والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت 749 نمبر، کہ جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں انسان کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی وہ گناہ جو اس نے کیے وہ بھی معاف اور جو ہونے ہیں اس سے وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی اتنا عظیم دن ہے جو انسان عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے. اور یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں کہ انہی 10 دنوں کے اندر ایام تشریق بھی ہے. 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک بلند آواز سے تلبیہ کو پڑھتے رہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عظیم ترین دن ہے اور یہ اتنے عظیم ترین دن ہے کہ انہی کے اندر قربانی بھی موجود ہے. جب ایام ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس پہ 2 طرح کے طبقے بن جاتے ہیں. ایک طبقہ جو اللہ کی راہ میں بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر دیا کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو سنت ابراہیمی کی تابع داری کرتے ہوئے قربانی شروع کر دیتا ہے، قربانی کا جانور لینا شروع کر دیتا ہے. اور یہ قربانی یہ بھی بڑی عظیم ترین عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. قربانیاں تو پہلے بھی تھی، لیکن جس طریقے پر ہم قربانی کرتے ہیں، جس طریقے پر ہم قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یوم النحر، اس دن اللہ رب العزت کو قربانی والے عمل سے زیادہ پسندیدہ عمل اور کوئی نہیں لگتا. کہ یوم النحر والے دن انسان قربانی کرے، اللہ کو یہ عمل بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بنائے ہوئے جانور کو میرے ہی نام پر قربان کرے. اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو اتنے بڑے جانور کو قربان کیسے کرتا ہے؟ اتنے بڑے جانور کی گردن پہ چھری کیسے پھیر سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والے انداز کے اوپر عمل کرنا. ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا قیامت جتنے بھی انسان تھے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ سنت بنا دیا کہ تم نے قربانی کرنا. جو انسان استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا. جو انسان اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے وہ قربان کیا ہوا جانور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. کس کے ذریعے؟ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ. کیونکہ انسان اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے اور اس کا گوشت صدقہ کرتا ہے. لیکن کوئی انسان نہ تو سینگوں کو کھاتا ہے اور نہ ہی صدقہ کرتا ہے، نہ بالوں کو کھاتا ہے نہ صدقہ کرتا ہے، نہ ہی کھروں کو کھاتا ہے نہ صدقہ کرتا ہے. لیکن وہ قربان کیا ہوا جانور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا بھی ثواب انسان کو عطا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس قربانی کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جانور کو قربان کرتا ہے اس جانور کے وجود کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت انسان کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں. اور نیکیوں کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. جتنی نیت خالص ہوگی اللہ اتنے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ کی ہی شان ہے کہ انسان ایک نیکی کا کام کرتا ہے اللہ 10 گنا اس کو بڑھا کر بدلہ عطا کرتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں. یہ قربانی والا عمل یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جب وہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے تو وہ اپنے بالوں اور ناخن کو نہ کاٹے. یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ انسان اپنے بالوں اور ناخن کو نہ کاٹے. اور جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان اور ان کے اداؤں کو بیان کیا جاتا ہے. یہ قربانی یہ بھی حضرت ابراہیم کی ہی بدولت انسان کو ملی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے. ان 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے اللہ رب العزت کے رہے اولو العزم پیغمبر وہ 5 ہیں، یعنی جن کو اللہ نے نمایاں شان عطا کر رکھی ہے. اولو العزم پیغمبر وہ 5 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو اللہ نے نمایاں شان عطا کر رکھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نمایاں شان عطا کر. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے. آپ کے باپ کا نام آزر تھا. آپ کا والد یہ بت پرست تھا، بت تراش بھی تھا اور بت پروش بھی تھا. بتوں کا بنانے والا بھی تھا، اس کی عبادت کرنے والا بھی تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی تھا، اس کو بیچنے والا بھی تھا. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ کہ ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو
بچپن ہی سے رشد و ہدایت عطا کر رکھی تھی، اور جب پیغام حوالے کیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام کا آغاز، اپنے بیانیے کا آغاز اپنے گھر سے اپنے باپ کے سامنے شروع کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شکل و صورت کے متعلق بھی سن لیجیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو وہاں پر میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی رنگت سرخ تھی اور وہ گھنگریالے بال کے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا رنگ گندمی تھا اور وہ فربا جسم، طاقتور جسم کے مالک تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت ابراہیم کو دیکھنا ہو تو اسے چاہیے مجھے دیکھنا، وہ میری ہی مشابہت کے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے ہی تو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیغام کا آغاز کیا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم کے بارے میں غور و فکر تو کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ سچے نبی ہیں۔ صدیق صفت مشبہ کا اللہ نے دفعہ ذکر کیا، بڑے ہی نہایت ہی سب سے بڑی ان کی صفت ہے کہ وہ صدیق ہے، سچے ہیں، جو سچا نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم صدیق ہے، صادق نہیں فرمایا، صدیق صفت مشبہ، کہ ایسا صدیق جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیانیے کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا کچھ اس انداز کے اندر، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ او ابا جان آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو آپ کی پکار کو سن نہیں سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ سمیع اور بصیر اور قدیر ہونا یہ ایک معبود کے لیے شرط ہے، اور معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی ہے سمیع بھی، وہی بصیر بھی ہے، وہی قدیر بھی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں۔ آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کی پکار کو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابتی، او بچان، میرے پاس علم آیا ہے، میں نے اپنی طرف سے گھرا نہیں، انی قد جاءنی، میرے پاس علم آیا ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ قد جاءنی من العلم، کہ ابا جان میرے پاس عرش والا علم ہے، آپ کے پاس فرش والا علم ہے۔ آپ کی عمر زیادہ ہے، میری عمر کم ہے، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، میرا تجربہ کم ہے، لیکن آپ کے پاس فرش والا علم ہے، میرے پاس عرش والا علم ہے، اور جب عرش والے علم کے مقابلے میں فرش والا علم آ جائے تو فرش والے علم کی کوئی وقت نہیں رہتی، لہذا فاتبعونی اہدک صراطا سویا، آپ میری تابع داری کیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے پر گامزن کر دوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی تابع داری نہ کریں، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کو چیلنج دے رکھا ہے کہ میں تیرے ہی بندوں کو تجھ سے دور کر کے دکھاؤں، لہذا لا تعبد الشیطان، شیطان کی تابع داری نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ مجھے خوف ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اگر آپ شیطان کے تابع دار ہوگے، شیطان کے کہنے پر چل پڑے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں رب کا عذاب آ کے آپ کو گھیر نہ لے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری تقریر کی اپنے باپ کے سامنے، لیکن جب باپ نے ان کی اس تقریر کو سنا تو کیا جواب دیا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم
کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور ایک لمبے زمانے کے لیے آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑنے کی تیاری کر لی، باپ کی شفقت کی پرواہ نہیں کی، لیکن توحید کے راستے میں کوئی خلل نہ آنے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنے باپ سے کہا قال السلام علیک، اے بدان سلام ہو آپ پر۔ راوی سوچ رہے ہوں گے کہ مشرک کو سلام کیسے دینا، مشرک کو سلام کیسے دے سکتا ہے انسان؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، مفسرین اکرام نے فرمایا کہ سلام کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک سلام ہوتا ہے خوش آمدید کہ سلامتی ہو آپ پر، ایک سلام ہوتے ہیں دعا والا کہ جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور ایک سلام ہوتا ہے سلام متارکت کہ آج کے بعد میرا اور آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال السلام علیکم، آج سے میری راہ جدا، آپ کی راہ جدا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں۔ اب ایک مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو واضح کر دیا 11ویں سپارے سورہ توبہ کے آخر کے اندر کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ مشرک ہے، وہ اللہ کا تابع دار نہیں شیطان کا تابع دار ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ آج کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کے لیے دعا بھی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو ایک فکر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہے کہ 25 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات ان کے لیے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے مسئلہ توحید کو بیان کیا، باپ نہ سمجھا، پھر قوم کے سامنے آ، پھر قوم والوں کو مسئلہ توحید سمجھایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِأَبِيهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے مثالیں بنا رکھی ہیں، تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے کہ جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، ان پتھر کے معبودوں کو، انتم لہا عاکفون، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو، تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نعبد، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ و آبا و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اپنے آبا و اجداد کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تابع داری کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے آبا و اجداد سارے کے سارے واضح گمراہی ہیں، ساری کی ساری قوم مشرک ہے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، باپ بھی مشرکوں کی صف میں کھڑا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کی جرت پر قربان جائے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے کیا کہا؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک تم اور تمہارے آبا و اجداد سارے کے سارے واضح گمراہی۔ ایک مقام پر سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر غور و فکر تو کرو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ماذا تعبدون، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کی، تو انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے 3
سوال پوچھے میری بات کا جواب دو، میرے سوالوں کا جواب دو۔ اللہ کے خلیل نے پوچھا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا هل يسمعونكم او تدعون، بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جب تم ان کی عبادت کرتے ہو تو وہ کیا تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا او ینفعونکم او یضرون، جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ آج کے بعد سن لو میرا اعلان کہ میں اکیلا ہوں، لیکن میری جرت کو دیکھ لیجئے، میں اعلان کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، آج سے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہو، تم میرے دوست نہیں ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے اپنی دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، آج کے بعد تم اور تمہارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں، جو بتوں کی بات کیا کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرے دشمن ہیں، اگر دوست ہے تو إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو میرا دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ سب سے دشمنی مول لے لی، لیکن صرف دوستی کی تو صرف رب کے ساتھ دوستی کی، رب کو اپنا دوست بنا لیا، رب کا اپنا غمخوار بنا لیا، تو پھر رب نے بھی تو صلہ عطا کرتا تھا۔ رب نے کیا صلہ عطا کیا؟ رب نے صلہ عطا فرمایا تو ایسا صلہ عطا فرمایا کہ اللہ نے ایسا صلہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اللہ نے بدلہ یوں عطا فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے بھی ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ میرا دوست ہے، صرف اور صرف حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا یہ حضرت ابراہیم میرے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سب سے دشمنی مول لے لی، صرف رب سے دوستی کی تو رب نے بھی ان سے دوستی کا اعلان کیا۔ یہ بات الگ ہے، دو باتیں کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود اللہ کہے کہ یہ میرا ولی ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے رب کا تعارف کروایا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنا رب کا تعارف کس طرح کروایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ والذی اطمع ان یطعمنی ویسقین، وہی میری ذات ہے جو مجھے کھانا کھلاتی ہے، مجھے پانی پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہی ذات دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پیغمبروں کی توحید سن لیجئے، یہی تو پیغمبروں کی توحید ہے کائنات والوں، کہ پیغمبروں کی توحید یہ ہے کہ کھلانے والا اکیلا اللہ ہے، پلانے والا اکیلا اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ کی شان ہے کہ وہی پیدا کرتی ہے، وہی موت دیتی ہے۔ والذی یمیتنی وہو یحیین، وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گی، وہ نہ مارے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا والذی اطمع خطیئتی یوم الدین، کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے دن میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کروایا، پھر رب سے دعائیں کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے حکمت و دانائی عطا فرما دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں کی زبانوں کے اوپر میرا نام جاری کر دے۔
حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ بعد میں آنے والوں کی زبانوں کے اوپر میرا نام جاری کر دے. اللہ نے ایسا نام جاری کیا کہ قیامت کی صبح تک ان کا نام جاری رہے. کس طرح نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں درود میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ نے ایسا نام جاری رکھا کہ قیامت کی صبح تک ان کا نام جاری ہے. اللہ نے درود کے اندر ان کے نام کو جاری کر دیا، اور صرف درود کے اندر ہی ان کے نام کو جاری نہیں کیا بلکہ مینا کے اندر بھی اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی تھی حضرت ابراہیم کی قربانی والی کہ اللہ رب العزت نے امت کے اوپر یہ بات نازل کر دی کہ جو انسان قربانی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی سنت کی تابع داری کرتے ہوئے قربانی دیا کرے اللہ کے نام. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اے اللہ مجھے نعمتوں والے باغات کا وارث بھی بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے توحید کا اعلان کیا، قوم کے سامنے توحید کا اعلان کیا. جب کسی نے نہ سمجھا تو پھر چلتے چلتے آ جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ بھی نمرود اس کے دربار میں آ جاتے ہیں، جو ظالم ہے اس کے دربار میں آتے ہیں، آ کر توحید کو علی اعلان پیش کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جو بہت بڑے ہیں، 2 ظالم اور 2 مسلمانوں کے. ظالم ایک فرعون اور ایک نمرود، اور مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جنہوں نے پوری کائنات کے اوپر حکومت کی. مسلمانوں کے بھی 2 بادشاہ ہیں اور ظالموں کے بھی 2 بادشاہ ہیں. حضرت ابراہیم کا موازنہ نمرود سے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، اس سے جا کر کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لے تو کامیاب ہو جائے گا. نمرود کہنے لگا کہ تو نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تیرے جیسوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتا، میں تو ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتا ہوں. میں اپنی زمین کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیا کرتا ہے. تو نمرود کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اسے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک جس کے اوپر زندگی کا فیصلہ تھا اسے موت دے دی، جس کے اوپر موت کا فیصلہ تھا اسے زندگی دے دی. ہاں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اس سے بحث نہ کی کہ یہ اس طرح نہیں سمجھے گا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ذات ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر تو واقعی معبود ہے، اگر تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا رب تو وہ ذات ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتی ہے، مغرب کو غروب کرتی ہے. اگر تو واقعی معبود ہے، برحق معبود ہے، تو مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو وہ جواب نہ دے سکا. یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اگر نمرود یہ کہتا کہ یہ جو مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ تو میں کرتا ہوں، یہ اللہ نہیں کرتے. اگر اللہ رب العزت تمہارے معبود برحق ہے، حضرت ابراہیم سے سوال کرتا نمرود کہ اگر تمہارا رب برحق ہے تو اس سے کہو کہ وہ مغرب سے سورج کو طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے. تو مفسرین اکرام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی سوچ نمرود کو کبھی عطا نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نمرود یہ کہہ بھی دیتا کہ مشرق سے سورج طلوع میں کرتا ہوں، مغرب میں غروب میں کرتا ہوں، اگر تمہارا رب واقعی حقیقی رب ہے تو اس سے کہو کہ مغرب سے سورج کو طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے. اگر نمرود یہ کہتے تھا تو حضرت اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے خلیل کو ہارنے نہ دیتے، کبھی بھی اپنے خلیل کو پیچھے نہ ہٹنے دیتے، بلکہ اللہ رب العزت سورج کو حکم دیتے وہ مغرب سے طلوع ہوتا اور مشرق میں غروب ہوتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور جسے اللہ دوست بنا لے اسے کبھی چھوڑا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے قربانی. یہ قربانی جو انسان طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ کے بنائے ہوئے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرے.
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو انسان اس سنت کی تابع داری کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جتنی طاقت رکھتا ہے انسان کو چاہیے قربانی کرے، کیونکہ جو انسان اس سنت کی تابع داری کرتا ہے اللہ رب العزت اس جانور کو جو انسان قربان کرتا ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور جتنی انسان کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ اس نیکی کا بدلہ بھی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں انسان کو عطا کر دیتا ہوں۔ انسان ایک جانور قربان کرتا ہے، لیکن جو جانور قربان کرتا ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ انسان کو نیکیاں عطا کرتے ہیں، کیونکہ انسان قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا گوشت نہ تو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز ہے تو وہ انسان کا تقویٰ ہے۔ لہذا جو انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرے اسے چاہیے کہ اپنے نیت کو بالکل خالص رکھے، اللہ کے نام میں اپنے جانور کو قربان کرے کہ اللہ تو نے ہی مجھے استطاعت دی، تو نے ہی مجھے طاقت دی، تیرا ہی بنایا ہوا جانور ہے، میں تیرا ہی نام لے کر تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اپنی نیت کو بالکل خالص کر لے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ نیت، یہ تقویٰ، یہ اللہ کے پاس انسان کا پہنچتا ہے۔ یہ قربانی کا جانور یہ ہم ہی کھاتے ہیں، یہ انسان ہی کھاتا ہے، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، پہنچنے والی چیز صرف اور صرف انسان کی نیت، انسان کا تقویٰ ہے۔ لہذا جو بھی انسان قربانی کر رہا ہے اسے چاہیے اپنی نیت کو بالکل خالص رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔